معزز و مکرم حاضرین محفل، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالی کا یہ فضل بالائے فضل ہے کہ الحمدللہ ہم سب کو با جماعت تراویح میں قرآن عظیم مکمل سننے کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کووڈ-19 کی وجہ سے معاملات اس قدر رک گئے تھے، بگڑ گئے تھے کہ دینی معاملات جو تھے وہ بھی ان میں بھی بہت ساری کمیاں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر قرآن عظیم سننے کی جو سعادتیں حاصل کرتے تھے تو بہت سارے احباب اس سے محروم رہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایک تیز رفتار جو دنیا چل رہی ہے، اور ہر ایک کو بڑا ناز تھا کہ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور بہت زیادہ ترقیاں کر لیے تھے، اور یہ دعوے تھے کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور ہم آسمان کی باتیں کرتے ہیں، سیٹلائٹ بھیج کر بہت سارے معاملات ہم طے کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے اور ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین ایسا قادر مطلق ہے کہ وہی نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور دنیا والے جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے کنٹرول میں سب کچھ معاملات ہے، لیکن آپ نے دیکھا جس تیز رفتاری کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی تھی اتنی تیزی کے ساتھ ہی وہ رک گئی۔ وہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسا قادر مطلق ہے کہ وہی نظام کائنات کو چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے روک دیتا ہے، اور ہر ایک بندہ اس رب العالمین کی بارگاہ میں عاجز اور بے بس نظر آتا ہے۔ یقیناً یہی معاملہ ہے، اور ساری دنیا نے دیکھ بھی لیا کہ سب کے سب جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجز رہے، اور یہ پہچاننے سے بھی عاجز رہے کہ آخر یہ کون سا مرض ہے، اور اس کی بیماری کی شفا کے سلسلے میں بھی پوری دنیا بھر نے کوششیں تو کر لی، لیکن معاملہ یہی ہوا کہ جس کو رب تعالیٰ نے چاہا شفا عطا فرمائی، اور وہ لوگ 2 ڈوز لے بھی لیے تھے، ان کو موت آنی تھی تو وہ آ کے رہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین ایسا ہے کہ وہی بیماری بھی دیتا ہے اور وہی رب تبارک و تعالی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک میں وہ رونقیں اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک مرتبہ ہمیں عطا فرمائی، اور صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان 9 دنوں میں ہمیں مکمل قرآن عظیم سننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ اور آپ تمامی حضرات الحمدللہ قادری اسلامک اسٹڈی سینٹر میں تشریف لائے، اور جہاں پر قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے
قرآن عظیم کے ختم اور نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا، تو ہم سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ آپ تمامی حضرات نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو حافظ قرآن نماز تراویح میں مکمل قرآن عظیم ختم کیے ہیں، یہ ان کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہم سبھی کے لیے، اور الحمدللہ انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہ یہاں پر تشریف لائے اور 3 پارے 4 پارے کر کے 9 دن کے اندر الحمدللہ قرآن عظیم کو مکمل ختم فرمایا۔ آپ شعبہ حفظ کے استاذ ہیں، مشیر آباد میں ایک ادارہ چلتا ہے، سرکار تاج الشریعہ کے نام سے منسوب ہے، دارالعلوم تاج الشریعہ، اسی ادارے کے آپ شعبہ حفظ کے استاذ ہیں اور آپ کا نام محمد انجم حسین اسماعیلی ہے، حضور گلزار ملت کے آپ مرید ہیں الحمدللہ۔ تو ہم سبھی آپ تمامی حضرات کی جانب سے اور خود ہمارے اپنے ٹرسٹ کی جانب سے بھی حافظ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بھی ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پر تشریف لائے، اور یقیناً تشریف لانے کے بعد پورے طور پر مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ آپ نے قرآن عظیم کا یہاں پر ختم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اپنے شایان شان ہمیں ثواب سے مالا مال فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خطبہ مسنونہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن عظیم ہے، کلام مقدس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر خاص فضل و کرم ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انعامات اس امت محمدیہ پر ہے، کسی اور امت پر یہ انعامات و احسانات نہیں ہوئے۔ اور یہ انعامات کی وجہ کیا رہی؟ تو یہ وجہ بھی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے، یعنی اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اسلام بھی عطا فرمایا اور اپنا مبارک کلام قرآن عظیم بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہے، یہ سارا کا سارا ہمارے نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے، چاہے شب قدر ہو یا شب برات ہو یا پھر شب معراج ہو یا پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس راتیں ہوں۔ یہ انعامات، یہ ایسے انعامات و احسانات ہے کہ یہ کسی اور امت کو حاصل نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ اور اسی انعامات میں سے، انہی انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا جو کلام مقدس نازل فرمایا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور آپ پر جو کلام مقدس کا نزول ہوا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اور یہ ایسا مبارک اور مقدس کلام ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے آتے رہیں گے ان تمام کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سامان ہے۔ اور قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم انعام ہے امت محمدیہ پر۔ پچھلے انبیاء اکرام پر، ایک دو نہیں، بہت سارے انبیاء اکرام پر بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نازل ہوتے رہے، چھوٹی بڑی کتابیں نازل ہوتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اور انبیاء اکرام پر جو کلام اور جو صحیفے، جو مقدس کتابوں کو نازل فرمایا، تو وہاں پر یہ تھا کہ ان امت پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، ان امتیوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام جو انبیاء اکرام پر نازل ہوئے ہیں ان کی وہ حفاظت کریں، لیکن وہ امت جو ہے ان کی حفاظت نہ کر پائی،
اور ہم اور آپ بھی بڑے عاجز ہیں اور ہم بہت گناہگار ہیں، اور ہم سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے عظیم کلام مقدس کی ہم حفاظت کر پائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل رب تعالیٰ نے اس کلام مقدس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہی وجہ ہے جیسا قرآن عظیم 1400 تقریباً 1500 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا، آج بھی الحمدللہ ویسے ہی موجود ہے اور قیامت تک ویسے ہی موجود رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہر ایک اعتبار سے، یعنی جیسا قرآن عظیم کا نزول ہوا اسی طریقے سے آج بھی موجود ہے۔ اور حفاظت کیسے کہ اس میں نہ ایک حرف کی کمی ہو پائے گی اور نہ ہی ایک حرف کا اضافہ ہو پائے گا، نہ زیر زبر کی کوئی کمی ہو پائے گی، نہ ہی زیر زبر وغیرہ میں کوئی تبدیلی ہو پائے گی، بلکہ جس طریقے سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کو اپنے حبیب پاک پر نازل فرمایا اسی طریقے سے موجود رہے گا اور محفوظ رہے گا، اور آج بھی محفوظ ہے اور روز قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن عظیم کا عظیم معجزہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اس قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو اس قرآن عظیم کا اتنا مقدس معاملہ ہے کہ جب یہ کلام مجید دوسروں کے سامنے پڑھا جاتا، کفار کے سامنے پڑھا جاتا، تو سننے کے بعد ان کے دل پگھل جاتے۔ صرف قرآن کریم کو سننے کے بعد، مقدس آیات کریمہ کو سننے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی سنتے تب بھی ان کا دل بدل جاتا۔ اور خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی معاملہ یہ رہا کہ آپ اپنے گھر میں نماز میں قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے تو غیر جو ہوتے کفار وہ چپکے سنا کرتے، لیکن جب سنتے تو ایسا ان پر کرم ہوتا کہ ان کے دل بدل جاتے، اور وہ قرآن عظیم کو سننے کے بعد یہاں تک کہ پرائے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ قرآن عظیم کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو ایک مقام پر نہیں، کئی ایک مقام پر اس دور اور زمانے کے جو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس دور اور زمانے میں مکہ مکرمہ اور اطراف و اکناف کے جو ملک تھے، عرب ملک، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اپنے علاوہ دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، یعنی عرب والے صرف یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی کلام کرنے والے ہیں، باقی لوگ گونگے ہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور آپس میں ان کے اپنے کلام میں بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، کوئی بہت بڑا شاعر ہوتا، کوئی بہت بڑا ادیب ہوتا تو اپنے مکمل فن کا، کمال کا، صلاحیت کا، بلاغت کا اظہار کرتا، اور کرنے کے بعد اپنے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا، اور پیش کر کے یہ کہتا کہ اگر تم میں دم خم ہے تو تم اس کا جواب لے کر آؤ، تو ان کے درمیان میں کوئی اور اٹھتا اور اٹھ کر اس کے جواب کو پیش کرتا۔ تو اس طریقے سے انہیں اپنے زبان پر، اپنی عرب دانی پر بڑا ناز تھا۔ تو ایسے دور اور زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، لیکن ان تمام معجزات میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ معجزہ ہے، جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا ہے، وہ قرآن عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا، اور قرآن عظیم ہی میں اس دور اور زمانے کے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ چیلنج فرمایا کہ اگر تمہارے اندر دم خم ہے تو تم اس کا مثل لا کر بتاؤ، یعنی اس کلام کے جیسا لا کر بتاؤ۔ تم ہمارے نبی کو جھٹلاتے تو ہو اور بہت سارے باتیں کہتے تو ہو، لیکن تمہارے اندر کوئی اگر دم ہے تو تم اس کا جواب لے کر آؤ۔ چیلنج کیا گیا، اس کا مثل لے کر آؤ، اس کتاب کے مثل نہیں لا سکے۔
پھر ان سے کہا گیا کہ ایک سورت کی مثال لے کر آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ اس جیسی ایک بات لے کر آ کر بتاؤ، یہ بھی لانے سے عاجز رہے۔ یہ قرآن عظیم کی عظمت و شان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن عظیم اس طور پر بھی محفوظ ہے کہ قرآن عظیم جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دیگر کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی آج اس طریقے سے موجود نہیں ہیں۔ توریت ہو یا پھر انجیل ہو، جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی زبان میں نازل فرمایا تو اس زبان میں آج موجود نہیں ہے، اور بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی ایک الگ الگ زبانوں میں وہ چھپتی رہتی ہیں، یعنی انگلش میں چھپتی ہے، اور کوئی فرانس کا علاقہ ہے تو فرنچ میں چھپتی ہے، ڈچ میں چھپتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ممالک پائے جاتے جہاں جہاں پر عیسائی ہے، یہودی ہے، تو ان کی اپنی جو زبان ہوتی ہے ملک کی، اس زبان میں وہ چھپتے رہتی ہیں۔ اور جیسے جیسے ہر آنے والا دور اور زمانہ ہوتا ہے، 30 سال 50 سال کے بعد جب نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس میں بدلاؤ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن عظیم کے اعجاز کو دیکھیں، کمال کو دیکھیں کہ جس طریقے سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر نازل ہوا اور جس زبان میں نازل ہوا، آج بھی الحمدللہ اسی زبان میں پڑھا بھی جاتا ہے، اسی زبان میں شائع بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کے پاس 50 سال 30 سال میں جب نیا ایڈیشن آتا ہے تو بدلاؤ آ جاتا، لیکن الحمدللہ قرآن عظیم کا معاملہ یہ ہے کہ جب چھپتا بھی ہے تو اس میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے امت محمدیہ پر۔ عباسی دور کا ایک خلیفہ گزرا ہے، اس دور اور زمانے میں ایک بہت بڑا یہودی جس کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، اور خاص میٹنگ اور اجتماع ہوا اور اس میں بہت سارے لوگ حاضر ہوئے۔ ایک یہودی بھی حاضر ہوا اور وہ زبان کے اعتبار سے بہت بڑا فصیح و بلیغ تھا، اور اس کی زبان دانی کو جب دیکھا گیا تو اس دور کا بادشاہ نے یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تو وہ اسلام قبول نہیں کیا، وہ یہ کہا کہ نہیں ابھی میں قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ 3 سال کے بعد وہ پھر واپس آیا، تو جب واپس آیا تو مسلمان ہو کر آیا وہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر کس بات نے تمہیں داخل اسلام ہونے پر مجبور کیا؟ تو اس یہودی نے یہ کہا کہ میں جب یہاں سے گیا تو میں یہودیوں سے ملاقات کیا، اور جب وہاں پر گیا تو میں نے اپنے ہاتھ سے توریت کا نسخہ لکھا، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے خود جان بوجھ کر اس میں کچھ تبدیلی بھی کر دی، اور کر کے وہاں پر کے جو ان کے پادری تھے ان کے پاس پیش کیا، انہوں نے اسے لے لیا، اور لینے کے بعد جو بھی ہدیہ تھا مجھے دے دیا، قبول کر لیا۔ اور اسی طریقے سے میں نے انجیل کو بھی لکھا اور اپنے طور پر اس میں تبدیلی بھی شامل کر دی، اور اس کے بعد عیسائیوں کے گرجا گھر گیا اور وہاں جا کر ان کو پیش کیا، انہوں نے بھی میرا نسخہ لے لیا، بڑی خوشی سے لیا، اور لینے کے بعد اپنے طور پر ہدیہ اور نذرانہ بھی مجھ کو دے دیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے قرآن عظیم کو بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور لکھنے کے بعد اس میں بھی میں نے کچھ تبدیلی کر دی، اور کرنے کے بعد مسلمانوں کے پیشوا کے پاس گیا اور جا کر میں ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ اسے رکھ لو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم رک جاؤ، پہلے ہم غور سے چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد بتائیں گے کہ اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور اس دور کے جو پیشوا رہے، علماء رہے، انہوں نے اس نسخے کو لیا اور لینے کے بعد مکمل طور پر مطالعہ کیا، اور کرنے کے بعد کئی جگہ پر اس میں تبدیلی پائی، تو اس آدمی کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ صحیح طور پر نسخہ نہیں ہے اور اس میں تبدیلی ہے، اور ہم ایسے نسخے کو قبول نہیں کرتے، لو اور لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ جب انہوں نے یہ کہا مسلمانوں نے، تو اسی بات نے مجھے مجبور کیا کہ یقیناً جب یہ ان کا کلام مجید جو ان کے نبی پر نازل ہوا تو وہ آج بھی تبدیلی سے محفوظ ہے، تو یہی وہ مذہب ہے جو سچا مذہب ہے، تو میں داخل اسلام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت فرمائی، اور آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور اور زمانے سے لے کر آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، دشمنان اسلام کوششیں کر رہے ہیں، اور جس بھی طریقے سے، ایک تو ہوتا یہ ہے
کہ کلام مقدس کی بے حرمتی کرتے ہیں، معاذ اللہ کلام مقدس کے نسخوں کو جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پر انہوں نے اپنے دشمنان اسلام ہونے کا مکمل اظہار کیا، اور ملک ہندوستان میں بھی ایک تعصب اور نفرت کی جو فضا عام ہو رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے تعصب کا نشانہ قرآن مقدس کو بنایا اور بہت سارے معاملات کو انہوں نے پیش کیا۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بدبخت جو پہلے ہی سے مرتد تھا، جس کا نام وسیم تھا، وسیم رضوی، جو شیعہ رافضی تھا، تو وہ پہلے ہی سے اسلام میں نہیں تھا اور مرتد تھا، لیکن اس نے بھی یہ کہا کہ اس میں بہت ساری آیات ہے جس کو نکالا جائے، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کہ اس نے یہ چاہا کہ قرآن عظیم کو بدلا جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ خود بدل گیا، یعنی وہ ایسا بدلا کہ آگے جا کر یعنی ایک بناوٹی طور پر، مصنوعی طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر تو تھا کہ اس کا نام مسلمان ہے، اور مسلمان کے طور پر لوگوں کے سامنے اس کی ایک پہچان ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیں کہ اس نے اپنے دشمنی اور تعصب کا اظہار قرآن مقدس پر نکالا۔ رب تعالیٰ نے اس کا فیصلہ ایسے فرمایا کہ وہ خود مذہب اسلام کا ایک نام نہاد جو مسلمان جانا جاتا تھا، اس سے بھی اس کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیاگی وغیرہ کچھ اس کا نام ہو گیا، آج وہ اسلام کے نام سے بھی جانا نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لاکھ یہ کوششیں کرتے رہیں، لیکن قرآن عظیم جس طریقے سے نازل ہوا آج بھی الحمدللہ ویسے ہی موجود ہے۔ اور قرآن عظیم کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن عظیم کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے یہ پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ قرآن عظیم کی ایسی ہیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ایسا ہے کہ یقیناً پہاڑ جو ایک ہیبت ناک ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہاڑ کے سامنے اگر ہم چلے جائیں تو پہاڑ کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل ہی میں ایک روب طاری ہوتا ہے کہ پہاڑ کتنا سخت ہے، کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اگر یہ کلام مجید پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو یہ رب تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا اور خوف الہی کی وجہ سے پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا فیضان دیکھیں کہ آج بچوں کے سینوں میں قرآن عظیم محفوظ ہے۔ آخر یہ کون سی چیز ہے؟ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب قرآن عظیم کا نزول سینہ مصطفیٰ پر ہوا، قلب مصطفیٰ پر ہوا، تو جلال الہی جو تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ اقدس میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر جمال مصطفیٰ کا جب اظہار ہوا تو امت کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کرنے لگا۔ یہ قرآن عظیم کا یہ عظیم فیضان ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا یہ صدقہ ہے کہ الحمدللہ آج بچہ امت محمدیہ کا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اور پچھلے جو امتوں میں قرآن عظیم یہ مقدس کتاب کا جب نزول ہوتا تھا تو اس قوم کے، اس امت کے جو انبیاء ہوتے تھے تو انہی کے سینوں میں یہ مقدس کلام محفوظ ہوتا تھا، انہیں یاد ہوتا تھا، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس مقدس کلام کا حافظ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سبحان اللہ، امت محمدیہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل امت محمدیہ کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جیسا چاہتا ہے اسی طریقے سے نوازتا ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے جو قرآن عظیم کو حفظ کیا، سبحان اللہ، آپ کو علماء اور بڑے بڑے عوام دنیا بھر سے خطوط آتے تھے، اور آپ کے شایان شان القابات سے آپ کو نوازا جاتا تھا، اور مفتی کہا جاتا تھا، علامہ، اور بڑے بڑے القابات آپ کو دیے جاتے تھے۔ یقیناً آپ ان القابات کے حقدار بھی تھے، آپ سچے حقدار بھی تھے، اور انہی چاہنے والوں میں سے کسی نے ختم آپ کو حافظ قرآن بھی لکھ دیا۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے جو ان کے اندر ہوتی تھی. اگر کوئی ایسی بات جو ان کے پاس موجود نہ ہو تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ دوسرا اس بارے میں ان کی تعریف کرے. تو جب ختم آپ کو حافظ کہا جانے لگا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے دل کی تمنا جاگی اور آپ نے یہ پسند فرمایا کہ لوگ جو چاہنے والے ہیں مجھے حافظ بھی تصور کرتے ہیں تو اور میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی ان کے حسن گمان کے مطابق بنوں. تو اب آپ کے سامنے رمضان المبارک آنے والا تھا، آپ نے ارادہ فرما لیا کہ اب ماہ رمضان المبارک میں حفظ قرآن کروں گا. سبحان اللہ. اور عالم کیا رہا کہ آپ کی مصروفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ صبح سے لے کر سونے تک برابر مصروف ہی رہا کرتے تھے. تو آپ ماہ رمضان المبارک میں بھی یہ تمام مصروفیات تھیں. ساتھ میں آپ نے ارادہ یہ فرما لیا کہ مغرب کے بعد، اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ نماز عشاء کی اذان ہوئی تو آپ قرآن عظیم کا ایک پارہ آپ تلاوت فرماتے، اور یہاں تک کہ جماعت عشاء کا وقت ہوتا اور عشاء کی نماز ہوتی اور اس کے بعد تراویح کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے. جو ایک پارہ آپ نے نماز مغرب کے بعد تلاوت فرمایا اسی کو زبانی اور حفظ کے طور پر آپ تراویح میں پڑھا دیا کرتے ہیں. اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے شروع میں آپ نے حفظ کرنے کا آغاز کیا، یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک ختم ہوا وہاں پر آپ حافظ قرآن بھی بن گئے. تو یہ قرآن عظیم کا اعجاز ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ان پر ہوتا رہتا ہے. تو الحمدللہ آج بھی جو حفاظ کرام ہیں اور حفاظ قرآن ہیں وہ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں. یقیناً قرآن عظیم کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر ان کے دل اور سینے میں محفوظ ہے وہ قابل مبارکباد ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام مقدس ایسا عظیم کلام ہے کہ جس کے سینے میں یہ محفوظ ہے حقیقت میں وہی زندہ دل ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر تو بہت سارے ہیں لیکن تمام ذکروں میں جو افضل اور اعلیٰ ذکر ہے وہ کلام مجید ہے. اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ. یقیناً جو حضرات قرآن عظیم کو پڑھتے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور جو پڑھاتے ہیں یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بہترین شخص فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں سرکار یہ فرما دیں کہ وہ بہتر ہے، افضل ہے، تو پھر ہمارے نزدیک اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر قرآن عظیم یہ وہ عظیم کلام ہے کہ حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ آیا ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز قیامت میں حاضر ہوں گے، اور روزہ حاضر ہو کر یہ کہے گا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ کہ یہ تیرے بندے تیرے رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے اور تیرے لیے یہ کھانے پینے سے رکے رہتے تھے، تو میں ان کی سفارش تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، میری سفارش کو تو قبول فرما. اسی طریقے سے قرآن عظیم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میں انہیں سونے سے روکتا تھا، یہ تیرے کلام مجید کو سنا کرتے تھے، یہ تیرے کلام مجید کو پڑھا کرتے تھے، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، اے رب تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو سفارش کو قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور قرآن عظیم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور اسی طریقے سے صحیح حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ قیامت میں کلام مجید قرآن عظیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے جو صاحب ہیں یعنی پڑھنے والے یا پھر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے یا پھر اس کا درس دینے والے جتنے بھی ہیں یہ صاحب میں شمار ہوتے ہیں، تو ان تمام کی شفاعت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور قبول کرنے کے ساتھ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اور قرآن عظیم کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ
قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اور قرآن عظیم ہم سنتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی قرآن عظیم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 3 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 3 نیکیاں یہ 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن عظیم سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب آخر میں ہم خاص گزارش آپ سے یہ کریں گے کہ آپ نے جس طریقے سے قرآن عظیم کو سنا ہے، آپ ماہ رمضان المبارک ہو یا ماہ رمضان المبارک کے بعد ہو، برابر آپ قرآن عظیم کو پڑھتے رہیں آپ، اور یقیناً یہ پڑھنا آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان احباب جو ہوتے ہیں یہ بے برکتی کے شکوے اور شکایت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھروں میں پریشانیاں ہیں اس کا بھی شکوہ کرتے ہیں، بیماریاں ہیں یہ بھی کہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا یہ بھی کہتے ہیں، اور علماء کے پاس آتے، پیران عظام کے پاس آتے ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیں کہ روزانہ ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت کرنا ہے، روزانہ۔ یا تو آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ترتیب کے ساتھ چلتے رہیں، نہیں ہو سکتا ہے روزانہ سورہ یاسین شریف کا آپ ورد کریں۔ آپ سورہ یاسین یہ قرآن عظیم کا دل ہے یہ، اور یقیناً بڑی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ سورہ یاسین شریف جو 100 پارے کے برابر ہے تقریباً، اگر آپ یہ مکمل ایک مرتبہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، آپ ایک ایک رکوع کر کے دن میں 5 مرتبہ آپ پڑھیں، تو آپ اس طریقے سے ایک اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ آپ حضرات میں سے جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ پہلے قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، اس لیے کہ جب تک آپ تجوید کے ساتھ قرآن عظیم صحیح نہیں پڑھ پائیں گے آپ کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ بس آپ اپنے تصور میں اپنے خیال میں یہ سمجھیں گے کہ ایک قرآن میں نے ختم کیا، 2 ختم کیا، 3 ختم کیا، 4 ختم کیا، 5 ختم کیا، اور عام طور سے ماہ رمضان المبارک میں ہمارے اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں یہ ماحول ہے کہ قرآن عظیم کے خوب ختم کرتے ہیں، یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن تجوید کے ساتھ قرآن عظیم کا پڑھنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اور تجوید کا معاملہ یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، ہا ہے تو ہا کی ادائیگی صحیح ہو، ہا جو چھوٹی ہا ہوتی ہے جس کو 2 چشمی ہا کہتے ہیں اس کی ادائیگی اپنی صحیح ہونا چاہیے، اور حروف کی ادائیگی کے خاص انداز ہوتے ہیں جس کو صفت کہا جاتا ہے، اس کا بھی مکمل خیال ہونا چاہیے۔ جب آپ ان باتوں کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کا قرآن عظیم کا تلاوت کرنا اور اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے تو یہ نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور نہ ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ سے خاص گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا معمول تو ضرور آپ کو بنانا ہے قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن آپ کو اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھنا صحیح طور پر سیکھیں۔